السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین واللعنة دائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم یا کریم. سب سے پہلے میں آج اتفاقی طور پہ تاخیر ہوئی، اس کے لیے کسی وجہ سے میں معذرت چاہوں گا. انشاءاللہ اکارڈنگلی ہمارا پروگرام بھی 15 منٹ سے ادھر سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور کوشش کریں گے کہ ان ٹائم اس کو ختم کر دیں. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارے اس گویا 30 دن کے پروگرام کا موضوع ہے ہر دن کی دعاؤں کا مختصر انٹروڈکشن اور مختصر تعارف، اور اس کے ضمن میں جو مین سبجیکٹ جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے معرفت خدا. میں نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی میں ہر کامیابی کا راز اپنے خالق اور اپنے خدا کو صحیح پہچاننے میں. انسان کی زندگی پرسکون زندگی، کامیاب زندگی، درد سے آزاد زندگی، یا ایسی زندگی کہ جس میں درد انسان کو ناکامی کی طرف نہ لے جائیں، انسان ناکامی سے روبرو نہ ہو، کامیاب زندگی کہلائے. ایسی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی معرفت صحیح رکھے، خدا کو پہچان لے صحیح طریقے سے، اس طرح پہچان لے کہ خدا اس کی زندگی میں حاکم ہو جائے. انسان اپنی زندگی کا ہر مومنٹ جو ہے ایکسپیکٹ کرے کہ اس کا حکم اس کے خدا سے اس کو ملے. اپنی ہر سانس کے بارے میں انسان یہ توقع رکھے کہ اس سانس کا حکم جو ہے وہ ہمیں ہمارے خدا سے ملے. یعنی اس مرحلے کا ایمان کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی وہ اپنے وجود کو خدا کے حکم سے خارج نہ سمجھے. کوئی بھی حکم ہو، زندگی کا کوئی قدم. شہید صدر مرحوم کا ایک جملہ اکثر میں بیان کرتا ہوں، میں پھر آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا چلوں. شہید صدر فرماتے ہیں کہ ہر مومن شہید ہو گئے. شہید صدر کی شہادت صدام ملعون نے ان کو شہید کیا، اور اسی سال شہید کیا جس سال یہ جمہوریہ اسلامی ایران کا انقلاب کامیاب ہوا الحمدللہ. صرف اس لیے ان کو شہید کیا کہ انہوں نے اس انقلاب کی اور امام خمینی کے انقلاب کی حمایت کی تھی، اور اس کے فیور میں جو کہ تنہا سلیوشن ہے اس طاغوت کے سامنے کھڑا ہونے کا. دنیا میں ظالموں کے سامنے کوئی بھی آئیڈیالوجی، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی مکتب فکر قوت قیام نہیں رکھتا، صرف مکتب اہل بیت جو ہے قوت قیام رکھتا ہے. آج ایران اگر دنیا کے سامنے کھڑا ہے اور شیطانوں کے سامنے گویا سینہ تان کے کھڑا ہے، صرف اس کا بنیادی سبب، اس کا ریزن بنیادی یہ ہے کہ وہ اس مکتب کو گویا اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کی یعنی گویا حکومت کی اساس اور حکومت کی بنیاد یہ نظریہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے. تو جس ملک اور جس مملکت اور جس جماعت کے پاس، جس تنظیم کے پاس یہ نظریہ ہوگا تو وہ کبھی بھی ظلم اور ظالم اور ستم گروں کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکے گا. وہ تنظیم نہ گھٹنا ٹیکے گی، نہ وہ مملکت گھٹنا ٹیکے گی، نہ وہ حکومت گھٹنا ٹیکے گی، بلکہ ظالم خود مجبور ہوگا گھٹنا ٹیکنے کے لیے. تو یہ کس لیے کہاں سے آتا ہے؟ معرفت خدا سے آتا ہے. شہید صدر فرماتے ہیں، میں شہید صدر کا جملہ نقل کرتا چلوں. شہید صدر فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے جس گوشے میں بھی رہتا ہو اور زندگی کے جس لمحے میں بھی رہتا ہوں، اس پر فرض یہ ہے کہ اس کی زندگی کے ہر سانس کا حکم جو ہے وہ اس کے خدا سے اس کو ملے. میں آپ کی باتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. یعنی ہماری زندگی میں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں سانس لے رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں کہیں بیٹھا ہوں، آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ کہیں کھڑے ہیں، تو زندگی کے ہر مومنٹ کا حکم ہمارے خدا سے ملے گا. ہمارا مذہب، ہمارا دین اتنا رچ ہے کہ جس نے زندگی کے کسی لمحے کو چھوڑا نہیں ہے. ہر لمحے کے لیے اللہ کا ایک حکم ہے. یعنی اگر کوئی حکم نہ بھی ہو تو وہ اس حکم کے نہ ہونے میں بھی اللہ کا حکم چاہیے. یعنی زندگی کو حکم سے خالی رکھنے کے لیے بھی اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل، پانی کا گلاس رکھا ہے، آپ کی اگر جان جا رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس پانی کا پینا جو ہے آپ پر واجب ہے. پانی نہ پیے اگر تو جان چلی جائے گی تو واجب ہے. پانی اگر پی لے تو جان کو تھوڑی راحت ملے گی تو مستحب ہے. مثال کے طور پر میں اگزامپل دے رہا ہوں، صرف پانی نہ پیوں تو مر جائیں گے، تو پانی مجھ پر پینا واجب ہے.
پانی پی لے تو طبیعت میری تھوڑی بحال ہو جائے گی، موت سے تھوڑا دور ہو جائیں گے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ پانی گویا نہ پینا مکروہ. اور یہ کہ کوئی نارمل حالت ہے، پانی پیے نہ پیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی حالت میں آپ کی خدمت میں پانی کا پینا مباح ہے. لیکن کیا چیز مباح ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مکروہ ہے، کیا چیز مستحب ہے، اس کا حکم کون بتائے گا؟ اس کا حکم جو وہ خدا بتائے گا. خدا کے ہاتھ میں ہے کسی چیز کے حکم کو بیان کرنا، خدا کے ہاتھ میں کسی چیز کو واجب، کسی چیز کو مستحب، کسی چیز کو مکروہ، کسی چیز کو جو حرام بنانا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ زندگی کی ہر سانس کا حکم کس سے ملے؟ خدا سے ملے. معرفت خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے، معرفت خدا کا مطلب یہ کہ انسان اس مرحلے کی معرفت تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو جو ہے وہ خدا سے طلب کرے، زندگی کے ہر لمحے کو خدا سے طلب کرے، اپنے اوپر مکمل خدا کو جو ہے وہ حاکم مانے، اپنے دوست بنائے خدا کے حکم سے، کسی کو دشمن سمجھے تو خدا کے حکم سے، کسی سے رشتہ داری رکھے خدا کے حکم سے، یعنی خدا کی مشیت اور مرضی کے مطابق، کسی سے ناطا توڑے خدا کی مشیت و مرضی کے مطابق. زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ خدا کے حکم سے ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں معرفت خدا. ہمیں اس معرفت کے ماہ مبارک کا رمضان ایک بہترین اپارچونٹی ہے کہ ہم اس ماہ میں معرفت کے اس مرحلے پہ پہنچ جائیں، معرفت کے اس مقام پر پہنچ جائیں، تاکہ ہم خدا کو اس طرح پہچان سکیں. ہماری توقع خدا سے وابستہ ہو. ابھی کیا ہے نا، ہماری زندگی میں ہماری صرف مشکلات میں ہماری توقع خدا سے وابستہ ہے. ہمارا زندگی میں ہمارے کوئی درد آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم دوڑ کے مسجد میں آتے ہیں. فیضا رکبوا فی الفلک، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ فیضا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولما نجاہم الی البر فاذا هم یشرکون. جب انسان مجدھار میں سمندر کے پھنستا ہے تو خدا کو پکارتا ہے، خدایا خدایا خدایا. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ نے ان کو خشکی کی طرف نجات دی، ان کی کشتی کو سہارا دیا، فاذا هم یشرکون، پھر دوبارہ وہ شرک کی طرف واپس ہو جاتے ہیں، دوبارہ خدا کو بھول جاتے ہیں. یہ انسان کے اندر طغیانی پائی جاتی ہے. تو معرفت کا مطلب یہ کہ اپنے اوپر ہر لمحہ خدا کو حاکم ماننا، اپنے اوپر ہر لمحہ خدا کو ناظر ماننا، اپنے اوپر ہر لمحہ اس کا خیال رکھنا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارے اوپر خدا کا سایہ، ہمارے اوپر خدا حاکم ہے، ہمارا خدا. یہ اس مرحلے کی معرفت ہونا ضروری ہے. کسی سے دوستی، اکثر لوگ جو ہے مثال کے طور پہ من چاہا تو کسی سے دوستی رکھی، من چاہا تو دشمن بنا لیا، من چاہا تو رشتہ رکھا، من چاہا تو رشتہ توڑ دیا. نہیں، معیار دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ اللہ ہمیں دے گا، اور خدا نے ہمیں دوستی اور دشمنی کا معیار بھی دیا. آج کی جو دعا ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے. ہم کس کو اپنا دوست بنائیں، کون ہمارا فرینڈ ہو، کون ہمارا مثال کے طور پہ کس سے ہم دوستی نہ رکھیں، کس کو ہم اچھا سمجھیں، کس کو ہم مثلا کس کے ہم ساتھ رہیں، کس کو ہم اپنا کمپینین بنائیں، کس کو ہم اپنا ساتھی بنائیں. یہ ہمیں کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا. خدا نے ایک آج کے دن کی دعا ہے، وہ معیار بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کیا آج کے دن کی؟ آج ہم خدا سے کیا طلب کرتے ہیں؟ اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار. خدا ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، ہمیں اچھے کمپینینز ملیں. اچھے کمپینینز جو ہے وہ انسان کی زندگی کو کامیابی تک لے کر جاتے ہیں. اچھے کمپینینز تحریک کو کامیاب کرتے ہیں. اچھے کمپینینز جو ہیں وہ انسان کو کامیابی سے روبرو کرتے ہیں، ناکامی سے بچاتے ہیں. اچھے کمپینینز انسان کی زندگی کے درد کو دور کرتے ہیں. اچھے کمپینینز انسان کی زندگی سے مشکلات کو دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. امام خمینی کی مثال کے طور پہ تحریک کامیاب ہوئی اچھے کمپینین. امام خمینی اور پیچھے جائیں تاریخ میں، کربلا، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی کامیابی کا سبب ہے اچھے کمپینینز، اچھے ساتھی، اچھے دوست. امام حسن علیہ السلام مجبور ہوئے صلح کرنے میں کیونکہ آپ کے ساتھی اچھے نہیں تھے. مولا کائنات علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی، اس لیے صلح کرنا پڑی کیونکہ آپ کے ساتھی نہیں تھے. تو اچھے کمپینینز، یہ بھی اچھے دوست کا ملنا جو ہے وہ قسمت کی بات ہے. انسان اچھے دوست کی تلاش میں اگر عمر ختم ہو جائے اس کی، اور بہت دنوں کے بعد اس کو کوئی سلیکٹو فرینڈ ملا اور بہت اچھا اور بہت مثلا کیا نام ہے دیندار اور باشعور اور اچھا انسان اس کا دوست بنتا ہے اگر، تو وہ اس بات سے مایوس نہ ہو کہ میں مدتوں دوست کے بغیر تھا. تو اچھا خدایا ہمیں توفیق عطا کہ میں اچھے لوگوں کے ہمراہ رہوں. اب اچھے لوگ کیا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. 15 خصوصیت ہے اچھے لوگوں کی، قرآن مجید نے بیان کی ہے. یہ 15 خصوصیت کسی میں بھی ہو وہ اچھا انسان ہے، جس میں بھی یہ 15 خصوصیت نہ ہو وہ اچھا انسان نہیں. یا ان میں سے مثلا اگر کم ہوتی ہے تو جتنی مقدار کم ہوگی اتنی ہی اس کی اچھائی بھی کم ہوتی جائے گی. اس کے بعد دوسری وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار. خدایا آج کے دن مجھے برے اور بدکردار لوگوں کے ہمراہ ہونے سے بچا. ایک سعدی کا ایک شعر ہے اور بہت اچھا ہے، مولوی کا ہے شاید یہ سعدی کا،
کہ انسان کا برا دوست انسان کو کہاں تک لے کر جاتا ہے. کہتے ہیں تا توانی فارسی کا ہے، میں اس کا مفہوم عرض کروں گا. تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا تورا برجان زند، یار بد ہم برجان ہم ایمان زند. فرماتے ہیں کہ جب جتنا بھی تمہارے لیے پاسبل ہو، اور برے لوگوں سے دوستی نہ کرو، بد کردار لوگوں سے، بد عقیدہ، بد فکر، ان سے دوستی، ان کو فرینڈ نہ بناؤ. ٹھیک ہے؟ جب جتنا بھی پاسبل ہو تمہارے لیے، وہ اپنے کمپینینز، اپنے ساتھی جو ہے وہ اچھے لوگوں کو رکھو. کیونکہ برا دوست جو ہوتا ہے نا، بد کردار دوست، یا مثال کے طور پہ ناکام دوست، ایک لوزر دوست، ایک ایسا دوست جو خود بیکار ہے، جو مثال کے طور پہ زندگی میں اس کے پاس کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی میں سوائے بیکار مثلا چوکھٹوں پہ بیٹھنے کے اس کو کچھ آتا نہیں ہے. ایسا انسان جو ہے وہ ایسا انسان، یا مثال کے طور پہ اور فرض کیجئے برے ایڈکشنز رکھنے والے، منشیات، اکثر لوگ جو مثلا نشے کا شکار ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ آئی ایم سوری ٹو سے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، میں اس کے اوپر کمنٹس نہیں مارا، یا بہت سے لوگ جو سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں تو انہیں برے دوستوں کی وجہ سے. پہلے دن وہ اچھا، برائی جو ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی، چند دن تو آپ کو مفت میں ملے گی سگریٹ، یا کوئی بھی تمباکو، ٹوبیکو، یہ سب کچھ بھی، جو بھی چیزیں انٹاکسیکیشنز ہیں اور جو انسان کو ڈیمیج کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں اور موت اور تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے، پہلے کچھ دنوں تک آپ کو فری میں ملے گی، اس کے بعد جو ہے جب آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے اس کے، آپ اپنے پیسے سے خریدیے. بہت سے ملکوں میں جوانوں کو جو مثلا ڈرگ ایڈکٹ بنایا گیا وہ اسی طرح بنایا گیا. پہلے مفت میں مثلا کیا نام ہے، شیطانوں نے بانٹا، جو کیا نام ہے ملک کے لیے فاسد عنصر تھے، انہوں نے مفت میں بانٹا، پھر اس کے بعد جب ان کو عادت لگ گئی تو پھر اس پہ بزنس بھی کیا، کمایا بھی. مارکیٹنگ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. اینی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ تا توانی می گریز زیارے بات، جب تک کوشش ہے کہ برے دوست سے بچے رہو. کیوں؟ ایک برا دوست جو ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، کیونکہ زہریلا سانپ جو ہے وہ صرف آپ کی جان لے گا، ہمیں ڈس لے گا، مر جائیں گے. لیکن برا دوست جو ہے وہ جان بھی ختم کرواتا ہے ہماری، اور ہمارے ایمان کو بھی ہم سے چھینتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ جو ہے، مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، فَإِنَّ الصَّاحِبَ يُعْرَفُ بِالصَّاحِب، ایک انسان کی پہچان جو ہے اس کے دوست سے ہوتی ہے. وہ خود کیا ہے، اس کے ساتھیوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیسا. روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجالسۃ الابرار توجب الشرف، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. اچھے لوگ کون ہیں میں ابھی بتاؤں گا، 15 پوائنٹس ہیں اچھے لوگوں کے، جو 15 خصوصیت ہیں اور ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ جس میں بھی پائی جاتی ہے وہ اچھا انسان. مجالسۃ الابرار توجب الشرف، اچھے لوگوں کی ہمراہی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کی عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اور مجالسۃ الاشرار توجب التلف، برے، بد کردار، بد اخلاق جو ہے، بدتمیز، بیکار، کوئی آبجیکٹو نہ رکھنے والے، لوزرز، اپنے آپ سے مایوس، اپنی زندگی سے مایوس، بیکار، مثال کے طور پہ نہ فکر صحیح، نہ مثال کے طور پہ عقیدہ صحیح، نہ ذہن صحیح، نہ دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کی، نہ محنت کی عادت، نہ مشقت کی عادت، خالی بیٹھ کے ہوائیں اڑانا ہے. مثال کے طور پہ بیکار. I don't want to، میں کسی کو پرٹیکولر یعنی کوئی خاص خصوصیات کی طرف نہیں اشارہ کرنا چاہتا. جس انسان کو بھی آپ بدکردار اور برا سمجھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے ساتھ رہے گا انسان تو تباہی ہوگی، اس کی ناکام ہوگا، زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی. تو بد کردار اور برے انسان کے ساتھ انسان کو نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح مثلا ایک احمق، بدعقل انسان، کم عقل انسان، کبھی بھی کم عقل انسان سے نہ اس کو اپنا دوست بنائیے، نہ کبھی کم عقل انسان کو اپنا ہمسفر، اپنا ہمسر بنائیے. روایت بھی ہے مرد عورت دونوں کے لیے، میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب جن کی شادی ہو چکی ہے وہ تو خیر بہرحال گزر چکا ان کا موضوع، جن کو ابھی شادی کرنی ہے، فیوچر ان کا باقی ہے. تو لڑکا ہو تو کبھی مثلا کم عقل لڑکی سے شادی نہ کرے، اور لڑکی ہو تو کبھی کم عقل لڑکے سے شادی نہ کرے. انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، ذکی، سمجھدار ہونا چاہیے. سمجھداری کسے کہتے ہیں؟ سمجھداری اسے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ مثلا کیا نام ہے بہت جلدی گراسپنگ پاور اچھا ہے، نہیں. سمجھداری اسے کہتے ہیں جو کوئی آپ بات سمجھائیں تو سمجھنے کے بعد اس کو پریکٹیکل لائف میں عمل میں لے کر آئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کیجیے، ڈیبیٹ کیجیے، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آخر میں پھر وہی مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے. اب جب ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر غلط کیا ہے؟ صحیح کسی کی بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ. صحیح کیا نام ہے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو حق سمجھنے کے بعد اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ایکسپٹ کرے. اگر کوئی شخص
یہ کہے کہ میں سمجھ رہا ہوں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور پریکٹیکل لائف میں اگر اس کو اپلائی نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ عقل مند نہیں، بیوقوف ہے۔ یعنی ایک سمپل پہچان عقل مند اور بیوقوف کی اگر آپ دیکھیں تو یہ کہ مثلا آپ اس کو بتائیے ہی از ویری انٹیلیجنٹ، ساری چیز ذہن میں ایک دم جو ہے وہ برق سے زیادہ، لائٹ سے زیادہ تیز پہنچے گی، بالکل ود ان فیو سیکنڈ آپ اسٹوری کا فرسٹ ورڈ بتائیے، پوری اسٹوری آپ کو بتا دے گا، اتنا انٹیلیجنٹ آدمی۔ لیکن اس کو انٹیلیجنٹ اس وقت کہیں گے جب پریکٹیکل لائف میں یہ اپلائی کریں، جب یہ جو سمجھایا، کیونکہ اکثر دیکھیے عقل مند انسان کہاں ہے اور کہاں بیوقوف ہے، یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں اختلافات ہوں اس کو کتنی جلدی فکس کرتا ہے، خاص کر فیملی لائف میں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی انٹیلیجنٹ اور بیوقوف ہے تو یہ دیکھیے خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ اختلافات ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، نظریاتی جھگڑے، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ دیکھیے وہ جھگڑوں کو صحیح بات سمجھ کے کتنی جلدی فکس کرتا ہے، چاہے عمر میں بڑا ہو چھوٹا ہو، جتنی جلدی فکس کرے اتنا مطلب اتنی وہ عقل مند ہے۔ جتنی جلدی وہ مشکلات بڑھانے والا بیوقوف ہوتا ہے۔ مشکلات جس سماج میں بھی میں آپ کو معیار دے رہا ہوں، جس معاشرے، جس سماج میں، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس قبیلے میں جو شخص مشکلات بڑھائے، جھگڑے بڑھائے، اختلافات بڑھائے، وہ بیوقوف ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے ایک ڈائری میں اپنے، جھگڑے بڑھائے، اختلافات بڑھائے، فتنہ بڑھائے، فساد بڑھائے، لوگوں کے درمیان میں مثال کے طور پہ مایوسی لے کر آئے، لوگوں کے درمیان میں آج بہت سے لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں، اتنی پینک والی نیوز، مثلا ایوری سیکنڈ میں آپ کو واٹس ایپ پہ ایک نیا میسج ملتا ہے، فلاں جگہ اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یہ سن کے بہت سے لوگ مرے جا رہے ہیں، یہ سن کے بہت سے لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ معلوم ایسے حالات میں کیا نام ہے، آپ کو سماج کو پازیٹیوٹی دینی ہے، مثبت خیالی دینی ہے آپ کو، تاکہ لوگ کم از کم مایوسی سے، گھبراہٹ سے نکل جائے۔ سارے لوگ ذہنی طور پہ ایک ساتھ تھوڑی ہوتے ہیں، تو یہ بھی عقل مندی کی نشانی ہے۔ نیگیٹو خبر کو زیادہ شائع نہ کیجیے، لوگوں کے اندر دہشت، پینک ایجاد نہ کیجیے، یہ عقل مندی نہیں ہے، بیوقوفی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ they have a good job since morning till night، آپ کو دیکھیے اتنے، آج میں نے مثال کے طور پہ 3 گول مارے، فار ایگزامپل 300 گول مارے، کیا ہم نے 300 میسج پاس کیے، 300 لوگوں کو خبر پہنچا دی کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ خبری لال نہ بنے، آپ اچھی خبریں سنائیں تاکہ لوگوں کو مثال کے طور پہ جو ہے وہ سکون مل سکے، کچھ تھوڑا دل سے ڈر اور خوف ختم ہو سکے، کیونکہ یہی خوف، اسٹریس، یہ بہت سے لوگوں کو بیمار کر رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 60 میں 100 میں اگر 40% لوگ بیمار ہو رہے ہیں بیماری کے سبب، تو 60% بیمار ہو رہے ہیں اس طرح کی خبریں سن، ان کی قوت مناعت، قوت جسم میں امیونٹی کمزور ہو رہی ہے، اس پر ایکس وائی زیڈ ریزنز ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ عقل مند اور بیوقوف کون، اس کو پہچانیے۔ تو کیا روایت کہتی ہے کہ ایک عقل مند انسان کے ہمراہ ہونا یہ روح کو زندہ کرتا ہے، اور صحبت الاحمق عذاب الروح، ایک بیوقوف انسان، ایک کمعقل انسان کے ساتھ ہونا یہ روح کے لیے عذاب ہے، روح جو ہے وہ عذاب میں ہوتی ہے۔ اب سنیے وہ خصوصیات کیا ہیں ایک اچھے انسان کی، ان کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ تو 15 خصوصیت ابرار کی، نیک لوگوں کی۔ سب سے پہلی خاصیت دیکھیے، با ایمان ہے کہ نہیں، کسی بھی بے ایمان شخص کو اپنا دوست نہ بنائیے۔ اللہ اور رسول پہ اور اماموں پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں؟ ایمان کا مطلب میں بتا چکا ہوں، یعنی کیسا ایمان؟ ایسا ایمان کہ جو ان کے حکم پہ عمل بھی کرتا ہوں، ان کی بات بھی سنتا ہوں۔ ایمان کا مطلب یعنی کسی کو اپنا لارڈ ایکسیپٹ کرنا، ایمان کا مطلب کسی کو اپنا سرپرست، اپنا حاکم ایکسیپٹ کرنا، اور اس کے بعد اس کے حکم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی لائف میں فالو کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ خوب یہ ہے کہ نہیں؟ دوسرا، قیامت اس کا ایمان ہے کہ نہیں؟ قیامت کے ایمان کا فائدہ یہ کہ انسان جو ہے دوسرے پہ ستم نہیں کرے گا، دوسرے پہ ظلم نہیں کرے گا، دوسرے کو ستائے گا نہیں، دوسرے کا حق نہیں مارے گا، دوسروں کے جو اس کے فرائض ہیں اس میں کمی، ادائیگی میں کمی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ قیامت پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں؟ فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر فرشتوں پہ ایمان ہے تو کبھی جو ہے وہ جھوٹی نسبتیں، یہ شک نہیں ہوگا کہ جناب جبرائیل رسول خدا پہ آ رہے تھے، حکم لے کے مولا کائنات پہ لے کر آ رہے تھے، اس طرح کی خرافاتی باتیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن پہ ایمان رکھتا ہو۔ قرآن پہ ایمان کا مطلب کیا؟ قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ کہ قرآن کو اپنے لیے آئینہ سمجھے، اپنے لیے ایک ریفرنس بک سمجھے اپنی زندگی کے، ہر حکم کو، ہر عمل کو قرآن سے حاصل کرے۔ رسولوں پہ ایمان، جتنے بھی تمام انبیاء ہیں سب پہ ایمان رکھے، اور ان کو اسی رتبے کے ساتھ ایمان رکھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ہر عمل اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہ لیکچر دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حلق سے بات نکلے گی، کان تک جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، نہ دنیا نہ آخرت، کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ اخلاص ہونا، اللہ کے لیے انسان کام کرے، جو بھی کام اللہ کے لیے انسان کرتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس کا اثر باقی رہتا ہے، دلوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے، کنجوس نہ ہو، جو اس کو اللہ نے دیا ہے دوسرے کی اگر مدد کر سکتا ہے، اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر مال دیں گے تو ہمارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے مال میں اضافہ ہوگا، ہم خدا کی راہ میں دیں گے، خدا ہم کو دوسرے راستے سے دے گا، یہ بھی ایمان ضروری ہے۔ یتیموں کی مدد کرنا،
اگر کوئی شخص دیکھتے ہیں آپ یتیموں کی مدد کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اچھا انسان ہے، البتہ پچھلی ساری خصوصیات کے ساتھ۔ فقیر و غریبوں کی مدد کرنا، ائمہ کی خاص خصوصیت یہ تھی، اہم خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ راتوں کو جا کے فقیروں کی مدد کرتے تھے، تنگ دستوں کی مدد کرتے تھے۔ دن کے اجالے میں بھی آتا تھا فقیر، تو کبھی جو ہے وہ بغیر اپنا جواب لیے جاتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ راہ کے راہگیروں کی مدد کرنا، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ورس نمبر 177، اس کو دیکھیے گا، اس میں یہ ساری خصوصیات، ٹھیک۔ وہ شخص جو مثال کے طور پہ راہگیروں کی مدد کرے، اس کو بھی وہ بھی اچھا انسان ہے، ایسے شخص کو اپنا دوست بنائیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو آج غلامی نہیں پائی جاتی، وہ جو اللہ کی راہ میں غلاموں کو آزاد کرے وہ بھی اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ نماز گزار ہو، بے نمازی کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنائیے، نہ بے نمازی کو کبھی اپنا ہمسر بنائیے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکوں یا لڑکیوں کی ریکویسٹ ہے، کبھی بھی بے نمازی سے شادی نہ کیجیے گا۔ جو شخص خدا کا نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ جو شخص بھی بے دین انسان سے کبھی بھی دوستی نہ کیجیے، بے دین انسان کو کبھی اپنا ہمسر نہ بنائیے۔ جملہ رکھے گا اپنے پاس، جو شخص خدا کا نہیں وہ بندے خدا کا نہیں۔ وفا جو خدا کی کرتا ہے، البتہ بہت سے لوگ نماز گزار بھی ہے لیکن وہ ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، وہ اپنی جگہ، اس کے اوپر کبھی اور ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کم از کم بے نمازی بے دین اگر ہے تو اس کو اپنا ہمسر نہ بنائیے۔ اگر شادی نہیں کی تو اس سے کبھی شادی نہ کیجیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ٹھیک ہے۔ خوبصورتی کو دیکھ کے یا مثال کے طور پہ پیسے کو دیکھ کے یا فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے، یہ ساری چیزیں کچھ دنوں تک رہتی ہے، اس کے بعد آپ اور وہ ہیں۔ تو زندگی میں جو کام آتا ہے وہ انسان کی دینداری کام آتی ہے۔ نماز گزار ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں اس کے اوپر جو ڈیوز ہیں وہ ادا کرتا ہو، زکوٰۃ خمس جو بھی اس پہ واجب ادا کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ عہد کیا ہے تو اس عہد کو بھی پورا کرے، دھوکہ نہ کرے، کسی کے ساتھ بیچ نہ کرے کانٹریکٹس کو، چاہے مسلمان کے ساتھ یا کافر کے ساتھ۔ آخری صفت جو اچھے انسان کی وہ یہ کہ مثلا سختیوں میں صبر کرتا ہوں، پریشان ہوپلیس نہ ہو جائے، ہاتھ تک نہ پوچھ جائے میں کیا کروں، میں کیا کروں، اللہ میرے اوپر یہ مصیبت آنی تھی، میرے اوپر یہ مصیبت آنی تھی، میرے پہ تکلیف آنی تھی، ہم کیوں، یہ سب نہ کرے۔ سختی آئی زندگی میں صبر کرے، صبر کا معنی پہلے بتا چکا ہوں۔ صبر کا مطلب یہ کہ ایسی اسٹریٹجی تیار کیجئے کہ اس سے آپ باہر نکل سکیں، آپ ایگزٹ تلاش کر سکیں اپنی زندگی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ خالی خاموش بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم تو صبر کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، نہ، اس کو صبر نہیں، اس کو ناکامی کہتے ہیں۔ اور یہ صبر، قرآن نے اس صبر کی تلقین نہیں کی، قرآن نے اس صبر کی تلقین کی جس میں انسان جس راہ میں ہے اس میں آگے بڑھ سکے، اپنے آبجیکٹو کو پا سکے۔ اس کے بعد اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، وہ آوین خدا اپنی پناہ میں رکھ، ہمیں برحمتک فی الی دار القرار، ہمیں اس سکون کی راہ میں، یعنی اس گاہ سکون میں ہم کو اپنی پناہ میں لے کے جائے، یعنی ہماری آخرت جو ہو وہ ہم تیری پناہ میں جائیں، اس دنیا سے جب ہم جائیں تو تیری پناہ میں جائیں، بے پناہ یہاں سے نہ جائیں۔ تجھے واسطہ ہے تیری الہیت کا، تیری ربوبیت کا، تیری معبودیت کا خدا، یا الہ العالمین، اے تمام عالم کے الہ و پروردگار۔ میں یہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ٹائم میرا ایکسیڈ ہوا، معذرت۔ اگر کسی کا کچھ سوال، چیٹ باکس میں کچھ سوال آئے ہیں مہدی بھائی، ہم سوال کو شروع کرتے ہیں۔ چیٹ باکس میں سوال یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے کپڑے کا کچھ پیسہ نکالا ہوا ہے، جی، وہ ایک سنی ہے، وہ ان کے برابر میں پڑوسی، تو وہ بہت غریب ہیں، تو کیا ان کو پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، دینے میں کوئی حرج تو نہیں، لیکن پہلے کوشش کیجیے آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے میں، اپنے مومنوں میں اگر ہے کوئی تو پہلے اس کو دے دیجیے، کوئی نہ ملے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مستحب صدقہ جو ہے حتیٰ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی، اور جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ مرحوم کے لیے، جو میت کے لیے پہلی رات سخت ہوتی ہے یا اس کا دن بھی سخت ہوتا ہے؟ بہرحال وہ رات تو مشہور ہے، لیکن پہلی رات سخت ہوتی ہے، لیکن وہ قبر میں جانے کے بعد دن بھی سخت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے روایت میں اور بعض علماء تاکید کرتے ہیں کہ قبر میں جو انسان مر گیا ہے، ہمارے ہندوستان میں یا برصغیر میں رائج ہے کہ لوگ 2 رکعت نماز وحشت پڑھتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا شاید نماز وحشت اس شخص کے لیے ہے کہ جو مرحوم کی طرف سے صدقہ نہیں دے سکتا، وإلا آپ جتنا زیادہ صدقہ دیں، چیریٹی دیں، جس طرح صدقہ دنیا کی بلاؤں کو کم کرتا ہے، اس طرح قبر کی بلاؤں کو بھی کم کرتا ہے۔ اور جو شخص صدقہ نہیں دے سکتا وہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی دونوں کو جمع کر سکتا ہے کہ صدقہ بھی دے مرحوم کے لیے اور 2 رکعت نماز بھی نماز وحشت پڑھ لے تو وہ، لیکن سختیاں رہتی۔ میں اگزامپل دے دوں آپ کو، رسول خدا کے ایک صحابی تھے، رسول خدا نے ان کو قبر میں اتارا، ان کو کندھا دیا اور ننگے پیر گئے، بغیر عبا کے گئے، لیکن جب دفن کر لیا تو صحابہ سے کہا کہ جلدی نکلو، ابھی ان پہ فشار قبر آنے والا ہے، عذاب قبر آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں، یہ تو ان کے جنازے میں تو آپ نے کندھا دیا اور یہ سب کچھ کیا جو آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا، ان کی توہین کرتا تھا، ان کی انسلٹ کرتا تھا، ان کے ساتھ بد کلامی کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال خدا
ہم سب کو، یعنی اب یہ دونوں کے لیے، میل فیمیل دونوں کے لیے، جو قبر کے عذاب کا ایک سبب یہ ہے اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے بد کلامی کرنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کی توہین کرنا. جی تو یہ دن میں بھی ہو آقا سکتا ہے. یہ الماس زہرا کی طرف سے شاید کوئی سوال آیا ہوا ہے، مجھے نہیں دکھ رہا کیونکہ میرا زوم بند ہو گیا تھا. جی آپ جی ذرا دیکھیے ان کا کوئی سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں. اس کا ان جواب کا کوشچن میں دیکھتا ہوں ابھی. سب سے اوپر ہوگا. اچھا جی جی ہاں. اچھا زیارت عاشورہ کی نماز زیارت پڑھنے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے یا زیارت پڑھنے کے بعد نماز ادا کرنی چاہیے؟ نماز پہلے پڑھ لی جائے تو زیارت کے بعد پڑھنی جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں نماز آپ زیارت عاشورہ کی پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیارت کے بعد پڑھیں. اور اگر دور سے آپ زیارت کرنی جیسے حرم میں نہیں ہے تو آپ پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، 30ویں شب قدر کے اعمال کے روز جو قضا عمری نماز پڑھی جاتی ہے اس کا قضا عمری دیکھ لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اصل میں شب قدر پہلی ہو یعنی دوسری یا تیسری، تینوں راتوں میں 100 رکعت نماز مستحب ہے. دو رکعت کر کے 50 ٹائمز، یعنی کیا نام ہے 50 یونٹس آپ پڑھیے گا، جو تقریباً 1 یونٹ 2 رکعت کا ہوتا ہے، یہ 100 رکعت نماز ہوگی. یہ آپ کے لیے مستحب ہے. لیکن اگر اکثر لوگوں کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ اس کی جگہ 6 دن کی قضا نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو نام دے دیا گیا قضا عمری، لیکن یہ قضا عمری نہیں ہوتی، یہ صرف 6 دن کی قضا ہوتی ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف واجبات ادا کیجیے، مستحبات ادا نہ کیجیے. مثال کے طور پہ تکبیر وغیرہ جو آپ کہتی ہیں، آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتی ہیں، واجب نہیں مستحب تکبیروں کی بات کریں. یا مثال کے طور پہ آپ کو ہر ذکر جو ہے وہ کھڑا ہو کے کرنا ہے، اسٹل ہو کے، لیکن آپ اس کو جو ہے تکبیر وغیرہ چلتے ہوئے ذکر مطلق کے عنوان سے کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، نماز کا حصہ نہیں مان کے، تو آپ کیا نام ہے ایک اقامت سے 5 وقت یعنی 5 نمازیں پڑھ سکتی ہیں، ایک اذان سے 5 پڑھ سکتی ہیں. نہ چاہیں تو اذان و اقامت کو اسکپ بھی کر سکتی ہیں، نہ چاہیں تو تسبیح کو بھی اسکپ کر سکتی ہیں، یعنی یہ فریضہ اگر صرف ادا کرنا. اور اگر سوال اس کے پہلے والا ایک سوال یہ ہے کہ جی اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ اگر بے دین ہیں اور ان سے ہمیں ملنا پڑتا ہے جی تو اس سے کیسے بچیں؟ بہرحال اب جہاں تک صلہ رحم ہو، سلام علیک تک، اور اپنے دین کو بچائیے. اگر ملنا ہی ضروری ہے، اپنے دین کو بچا کے ان سے ملیے. رشتہ دار بے دین ہیں، ان سے یعنی کافر تو نہیں ہے نا، ان سے رشتہ تو نہیں توڑا جا سکتا. حتیٰ والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحم و نیکی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہر مجلس میں مولانا ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں مگر بچوں کے حقوق کو بیان نہیں کرتے. جی اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے. نہیں، بہرحال کیا نام ہے بہت سے ایسے علماء بھی ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کے بھی حقوق کو بیان کرتے ہیں. ماں باپ کی اطاعت جس طرح واجب ہے، اس طرح ماں باپ پہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کا جو ان کی تربیت ہے، ان کے لیے جو واجب ضروریات ہیں، جو زندگی کے لیے جو فرائض ہیں، وہ بھی ادا کریں، ان کو سمجھے بھی. اکثر ہوتا ہے کیا ہے، مثال سوری سے ٹائم ہمارا کم ہے لیکن میں جلدی سے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور پروگرام رہتا ہے. اکثر ہوتا یہ کہ مثلا میں آئی ایم اے فادر، جو میں نے کہہ دیا بات ختم، میں ماں ہوں، جو میں نے کہہ دیا بات ختم، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آدمی کو تھوڑا سا اپروچ لاجیکل رکھنی چاہیے، اور بچوں کی بھی ایکسپیکٹیشن تھوڑی معقول ہونی چاہیے کہ ہر بات پہ مثال کے طور پہ ضد بھی نہ کریں. تو لہٰذا دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. ماں باپ پر بھی فرائض اللہ نے رکھے ہیں اور اولاد پہ بھی رکھے ہیں. ماں باپ اپنا حق ادا کریں، ان پر واجب، اولاد اپنا حق ادا کرے، ان پر واجب. جی ہاں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کوئی داڑھی مونچھ رکھنا واجب ہے کیا؟ اگر کوئی جیسے نہیں رکھ رہا ہو تو اس پہ کوئی عذاب وغیرہ ایسا کچھ؟ دیکھیے بہرحال اب اس سلسلے میں جو شریعت میں مقدار واجب وہ اتنی کہ دور سے دیکھا جائے آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں گے ہمیں داڑھی رکھتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے تراشنا اس کا حرام ہے. اور اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں کہا جائے داڑھی رکھی جا سکتی ہے، یعنی کہا جائے کہ داڑھی ہے تو اس کا رکھنا واجب. اچھا یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب کہ کچھ لوگ السلام علیکم کہتے ہیں اور کچھ لوگ السلام علیکم اور کچھ لوگ سلام علیکم کہتے ہیں، تو ان میں سے کون سا صحیح طریقہ ہے اور بہتر طریقہ ہے کسی کو سلام کرنے کا؟ السلام علیکم، سلام علیکم، یہ دونوں صحیح. اچھا جی شکریہ. جی محتاج. میرے خیال سے ہمارا ٹائم اوور ہو چکا ہے. کسی کا اگر سوال رہ گیا ہے اور کیا وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اگر آپ لوگوں کے سوال اور زیادہ رہتے ہیں تو آپ لوگ چیٹ باکس میں صرف سوال یا مثال کے طور پہ کیا نام ہے ایڈمن صاحب کو آپ دے سکتے ہیں، مہدی صاحب کو آپ سوال بھیج سکتے ہیں، ہم بعد میں نیکسٹ ڈے بھی اس کو کور کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ خدا میں خدا ہماری اس کاوش اور عبادت کو قبول فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے.
امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا شمار امام کی خدمت گزاروں میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔